बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त इमरान खान को सिस्टम से आउट करना बहुत सी ताकतों का सबसे बड़ा मकसद है और इसी सिलसिले में इस वक्त इमरान खान से खैबर पख्तूनख्वा भी छीनने और अगले 5 साल के हवाले से जो एक सेटअप, एक निज़ाम लाया जाना है, उसके हवाले से कुछ बहुत बड़े दावे और कुछ बहुत अहम इनसाइड डिटेल्स इस वक्त सामने आ रही हैं कि फैसले क्या हुए हैं। क्योंकि इत्तलात ये हैं कि फैसले हो चुके हैं। अगली हुकूमत किसकी बनेगी, किस तरह का पावर शेयरिंग फार्मूला होगा, मैं पूरा फार्मूला आपके सामने रख दूंगा और पूरा मंसूबा आखिर है क्या, मकसद क्या है और इस सूरत हाल के अंदर किस तरह से तमाम तर पीडीएम जमातों को कह दिया गया है कि आपने इमरान खान की फिक्र नहीं करनी, इमरान खान के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा और इसका नतीजा क्या होना है। इमरान खान 17 जुलाई के बाद किधर होंगे, कहां पर खड़े होंगे और इस सारे मामले में क्या ये मामला इतना ही सादा है कि ये सूरत हाल इसी तरह दब जाएगी। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और कुछ बड़ी वाज़ेह चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब ये बात दावों से, इनसाइड डिटेल्स से भी बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और अब ये नविश्ता दीवार है। आपको दीवार पर ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, वाज़ेह तौर पर चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आगे चलकर होना क्या है। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि सिंध में लोकल बॉडी इलेक्शन का जो पहला मरहला हो गया, पीपल्स पार्टी जीत तो गई लेकिन बहुत से सवालात खड़े हो गए और इलेक्शन कमीशन पर उंगलियां उठना शुरू हो गई हैं कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त ना सिर्फ इमरान खान को माइनस करने बल्कि वो जो एक फार्मूला बन चुका है गालिबन उस पर ऐसा लग रहा है कि अमल करना शुरू हो चुका है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक पर डाका भी इस इंपोर्टेड हुकूमत ने आते साथ इसीलिए डाला। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो भी इसी पर्पस के लिए खत्म की गई। बहुत कुछ ठीक हो सकता था, ईवीएम की वजह से धांधली का खात्मा हो सकता था, धांधली नेग्लिजिबल हो सकती थी और पीपल्स पार्टी और नून लीग ये कैसे कबूल कर सकते हैं क्योंकि इनकी पूरी की पूरी सियासत का इन्हिसार ही धांधली पर है। इनकी पूरी जिंदगी में आप देख लें इन्होंने धांधली से और सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी कुछ ना करके भी किस तरह से अपना तसल्लुत बरकरार रखे हुए है। ये धमकियां देते हैं, ये कहते हैं कि हमें वोट ना दिया तो जाना कहां है, फिर ये खुद को जमहूरी कहते हैं और ये इनका असल मकरू चेहरा है। और अगर जारी बात है सिंध के लोकल बॉडीज इलेक्शन के अंदर जो एक पूरा निज़ाम से, एक पूरे तरीके से एक बारीक वारदात डाली गई, अगर उसे देखें तो मुस्तकबिल की तस्वीर बड़ी वाज़ेह हो जाती है। सिंध में पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जमातें चीख उठी हैं, अपने इत्तेहादी इनके चला रहे हैं। जेयूआई और एमक्यूएम इलेक्शन के खिलाफ हैं, उन्होंने इस इलेक्शन को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। जेयूआई ने सिंध हुकूमत के खिलाफ तहरीक का मुतालबा किया है मौलाना फजल रहमान से और सिंध बचाओ जरदारी भगाओ के नाम से तहरीक तक बात चली गई है। साफ वीडियोस नजर आ रही हैं कि जहां पीपल्स पार्टी के लोग सिंध पुलिस की निगरानी में खुद वोट डाल रहे हैं, ठप्पे पे ठप्पा लगा रहे हैं। और इस वक्त सिंध पुलिस के ऊपर यह तनकीद है कि जैसे नून लीग ने एक वक्त पर पंजाब पुलिस को गुल्लू बट्टों की फोर्स बना दिया था, इस वक्त सिंध पुलिस के ये गुल्लू बट बन चुके हैं ये पीपल्स पार्टी के। और सिंध पुलिस ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी का कोई मुसल्ला विंग है, पीपल्स पार्टी उनके थ्रू सारे काम करवाती है। और जिस तरह इन्होंने अपनी सरपरस्ती में पीपल्स पार्टी के हक में धांधली करवाई, मार धाड़ हुई, अगवा, चोरियां, डकैतियां, अपोजिशन देख लें, पीटीआई, जीडीए, पाक सरजमीन पार्टी इनके खिलाफ, एमक्यूएम, जेयूआई इनके खिलाफ, इलेक्शन कमीशन एक खास मकसद के तहत इस वक्त काम कर रहा है और वो इम्यून हो चुका है तनकीद का। उसे समझ लग गई है कि ठीक है जी, पूरी कौम को पता है कि हम किस मकसद पर अमल पैरा चले, अब पता लग गया है तो अब उसी मकसद पर अमल कर लेते हैं। और एक खास डिजाइन से, एक खास तरीके से, एक प्रोसीजर फॉलो करके एक काम और एक वारदात डाली जा रही है और इन लोगों ने बेसिकली ढोंग किया अवाम के साथ, अवाम का मजाक बनाया हुआ है। और अब आप देख लें कि ज़िमनी इंतखाबात आ रहे हैं और उसके बाद जनरल इलेक्शंस आ रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हैं वो जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं क्योंकि इत्तलात ये आ रही हैं कि जनरल इलेक्शन के हवाले से भी फैसला हो चुका है।
جو تصویر اس وقت بن رہی ہے، جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، جو ریاستی مشینری کا استعمال ہو رہا ہے، جس طرح سے الیکشن کمیشن کو استعمال کیا جا رہا ہے، الیکشن کمیشن ایک ٹول کے طور پر اس وقت اپنے سارے کام کر رہا ہے، اس میں پکچر یہی واضح ہو رہی ہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ پی ٹی آئی کو ہر صورت اقتدار سے دور رکھنا اس وقت ضروری ہے، اور نہ کسی صوبے میں، نہ ہی وفاقی حکومت میں یہی مقصد ہے، ریل جو ایم ہے، ریل جو آبجیکٹو ہے، وہ اس وقت یہی نظر آ رہا ہے۔ اب جو منظر نامہ بنے گا کے پی سے کیسے آؤٹ کرنا ہے، انہوں نے اے این پی کو بھی ملایا ہوا ہے، دیگر جماعتوں کو بھی، بیسیکلی اب ایک پورا منصوبہ بنا لیا گیا ہے کہ سندھ میں پہلے بھی پیپلز پارٹی تھی، آئندہ بھی پیپلز پارٹی ہوگی۔ سندھ تو ہو گیا اس طرح سے آپ کا کور۔ پنجاب میں جس طرح حمزہ شہباز کی حکومت بنی ہوئی ہے، جس طرح سے مضحکہ خیز پاکستان کا مذاق بنایا ہوا ہے، اور جس طرح سے اس کی حکومت بچائی جا رہی ہے، یہاں بیسیکلی انہوں نے کرنا یہی ہے کہ نون لیگ کی حکومت ہوگی، لیکن پیپلز پارٹی کو بڑا شیئر دیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کو جو ابھی بھی شیئر ہے، پیپلز پارٹی اتحاد کا حصہ ہے، لیکن پیپلز پارٹی کو خاص اس کے اندر ایک، جسے آپ کہتے ہیں نا، ہارسز شیئر دیا جائے گا، اور ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 60-40 کی گورنمنٹ جو ہے وہ یہاں پر بن سکتی ہے حمزہ شہباز کی۔ یہ انہوں نے سوچا ہوا ہے، بن سکتی ہے نہیں وہ اس پر بعد میں بات کرتے ہیں۔ اچھا، اب جے یو آئی اور پیپلز پارٹی جو ہیں یہ مل کر بنانا چاہ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں حکومت، اور ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جو وزارت اعلیٰ ہے خیبر پختونخوا کی، وہ جے یو آئی کو دے دی جائے۔ اب دیکھتے ہیں یہ بھی کیسے ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے یہ سب کچھ دھاندلی سے تو پاسبل ہے، آپ فیصلے پہلے لکھ دیں، آپ نتیجہ پہلے لکھ دیں، امتحان بچے کو بعد میں دیں، اسے پہلے ہی آپ نے اے دے دیا، پھر امتحان بھی نہ کروائیں۔ اچھا، بلوچستان میں یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ نون لیگ اور جے یو آئی کا کمبینیشن بنے گا اور حکومت دی جائے گی مقامی جو obviously کچھ لوگ ہیں انہیں ملا کر۔ اچھا، وفاق میں انہوں نے کیا کرنا ہے؟ وفاق میں تبدیلی یہ ہوگی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مشترکہ حکومت تو بنے گی، لیکن ڈرائیونگ سیٹ پر پیپلز پارٹی کو بٹھایا جائے گا۔ فل فلیج سیٹ اپ کے اندر بلاول بھٹو زرداری کو جس مقصد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، جس پوسٹ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر اعظم پاکستان بنایا جائے گا، اور انتظام ایسا کرنا ہے کہ تمام اتحادی جماعتوں کے پاس 2/3 اکثریت ہو جائے، یعنی کہ حکمران اتحاد میں بلاول صاحب جو ہیں وہ 2/3 اکثریت سے بنے، آل دو پی ایم ایل این کے ووٹ سے، جے یو آئی کے ووٹ سے، اتحادیوں کے ووٹوں سے بنے، لیکن ایک تو اتحادی کم ہو، یہ انہیں ایم کے ایم کو بھی اب کنٹین کیا جائے گا۔ اب اس سارے معاملے کے اندر obviously پھر پی ٹی آئی کی ضرورت نہیں رہے گی، پی ٹی آئی کو سسٹم سے باہر کرنا ان کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا، اور ایسے اس طرح سے یہ منصوبہ بنایا گیا ہے، یہ دیوانے کا خواب دیکھا گیا ہے کہ اس طرح سے اگلے 5 سال پاکستان کو کھانے کے لیے ان سب کے آگے پھینک دیا جائے گا، اور یہ دونوں ہاتھوں سے پاکستان کو لوٹیں گے۔ سوال یہاں پر بڑا واضح ہے، 80 سے 90% پاپولیرٹی ہے، آپ کہیں پر جا کر پوچھ لیں عمران خان کی، پاکستان کی سب سے مقبول اور سب سے بڑی سیاسی جماعت کو کیا اتنی آسانی سے آؤٹ کیا جا سکتا ہے؟ عمران خان سب سے مقبول لیڈر ہے، کیا اسے آؤٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیا اتنا ہی آسان ہے؟ ملک کہاں پر جائے گا؟ خیبر پختونخوا کی عوام کیا اسے ایکسپٹ کر لے گی اگر اسی نفیریس پلان کو ایگزیکیوٹ کیا گیا؟ اب یہاں پر ایک اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ 17 جولائی کے بعد کدھر ہوں گے؟ دیکھیں، اگر میرٹ پر انتخابات ہوتے ہیں، جو ضمنی انتخاب ہونا ہے 20 سیٹوں کا، تو کپتان جیتے گا، اور یہ بڑا واضح ہے کہ عمران خان کی جیت لکھی ہوئی ہے۔ مقتدر حلقوں اور الیکشن کمیشن پر اعتماد بڑھے گا، اور آگے کا، اور اگر ظاہری بات ہے اس سے آگے چیزیں بھی ایزی ہوتی جائیں گی، معاملات بہتر ہوتے جائیں گے، اور چیزیں بہت مناسب طریقے سے افہام و تفہیم سے حل ہو کر قبل از وقت انتخابات، اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ختم ہوگا۔ لیکن اگر کام ہوتا ہے جی الٹا، اور اگر اسی منصوبے کی طرف بڑھا جاتا ہے، اور اگر یہ ابھی کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے، اگلا منصوبہ سوچا گیا ہے، یعنی کپتان کی اگر ہار ہوتی ہے اور نون لیگ کو اس ضمنی انتخاب میں جتایا جاتا ہے، تو وہ ظاہری بات ہے بغیر دھاندلی کے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اگر مینڈیٹ جو ہے وہ چوری ہوتا ہے، اگر اس مینڈیٹ کو چوری کر لیا جاتا ہے، اور تو obvious سی بات ہے عمران خان اور مقتدر حلقوں کی جنگ میں شدت آئے گی، اور ایک ایسی تحریک زور پکڑے گی جو شاید کسی کے بھی وہم و گمان میں نہ ہو۔ آلریڈی نام لینا شروع ہو چکے ہیں، خان صاحب نے کہا ایک برگیڈیئر ہیں، یاسمین راشد صاحب نے کہہ دیا کہ برگیڈیئر صاحب آپ دیکھ لیں، نیوٹرل ہیں تو نیوٹرل ہی رہیں، اور آپ ساری ایڈمنسٹریشن کو استعمال کر رہے ہیں، آپ ہمارے خلاف معاملات کر رہے ہیں۔ تو اب چیزیں جو ہیں وہ ظاہری بات ہے 17 جولائی کے بعد بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول بھی ہوں گی، حالات جو ہیں وہ اتنے زیادہ سازگار نظر نہیں آ رہے۔ پاکستان کے حالات کو بھی اگر دیکھا جائے تو obviously پاکستان کو بھی یہ آگ میں اور چوروں کے آگے دھکیلنے کے مترادف ہوگا، لیکن اطلاعات جو ہم تک پہنچ رہی ہیں انفارچونیٹلی، انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، لیکن ابھی تک کی یہی اطلاعات ہیں۔ آپ نے اس کے حوالے سے
اپنی رائے کا اظہار بھی کرنا ہے. بتائیے گا اس سارے معاملے کے اوپر آپ کی رائے کیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ ظاہر ایک چیز یاد رکھے گا, اس سارے پلان کے آگے عوام جو ہے وہ ایک بہت بڑی قوت ہے جو باندھ سکتی ہے, لیکن پھر اٹھنا پڑے گا. اس طرح آدھا ہائیبریڈ طریقے سے نہیں کہ کبھی اٹھ گئے, کبھی جاگ گئے, کبھی سو گئے. پھر خواب غفلت سے پکا بیدار ہونا پڑے گا. پھر بے شک آپ دیکھیں کہ آپ کے آگے پھر کوئی ٹک نہیں سکتا, اور جو آپ چاہیں گے پھر وہی ہوگا. لیکن اس کے لیے ہم سب کو من حیث القوم, مجھے بھی, آپ سب کو, ہمیں کنسسٹنٹ ہونا پڑے گا اور ہمیں اٹھنا پڑے گا, جاگنا پڑے گا, اور پھر سونے کے لیے نہیں, پھر سب کو جگانے کے لیے جاگنا پڑے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.